سورہ الانفال 8ویں سورت ہے. آیت نمبر 20 اور 21 جو ہے یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ الانفال 8ویں سورہ اور آیت نمبر 20 اور 21. سورہ الانفال 8ویں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ رفقائے محترم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس طرح کی جتنی آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت جلیلہ بھی کافی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الرسول ہے، الرسول اس سے مراد قرآن میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ما بہ الرسول، رسول کا اطلاق قرآن حکیم میں دو چیزوں پر ہوا ہے. ایک ہے نفس رسالت، نفس رسالت میسج، پیغام، اور ایک اس کا اطلاق ہوا ہے وہ ذات جو اس پیغام کی حامل ہوتی ہے اور اس کی تنفیذ کی، تبلیغ کی، تعلیم کی، تحکیم کی وہ ذمہ دار گردانی جاتی ہے. قرآن حکیم میں یہ دونوں مفاہیم یا دونوں حوالوں سے گفتگو ہے، لیکن یہ فرق نظر انداز کیا گیا. اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات ہمارے سامنے پیدا ہوئی ہیں. میں صرف چلتے چلتے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا اگر آپ آل عمران تیسری سورہ جو ہے اس کی آیت 100 اور 101 اور اس کے بعد سورہ آل عمران ہی کی آیت 144 کا آپس میں ملائیں، جوڑیں، تو پہلے سورہ آل عمران کی آیت 101 میں کہا گیا کہ کیف تکفرون باللہ، کہ اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، کیف تکفرون باللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ. سورہ آل عمران تیسری سورہ آیت 101، کیف تکفرون باللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، تمہارے اندر کفر بعد ایمان آ جائے. آیت 101 سورہ آل عمران. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، بشرطے کہ تمہارے اوپر تلاوت کی جائے کس چیز کی؟ اللہ کی آیات. اور نمبر 2 فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے اندر اس کا رسول موجود رہے. اور تم فیکم، اور تمہارے اندر رسولہ، اس اللہ کا رسول موجود ہو. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی جڑ جائے گا، جڑا رہے گا اللہ کے ساتھ، یعنی جوڑ اصل کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، اور کتاب اللہ اور رسول اللہ ذریعہ ہیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کے حوالے سے. تو فرمایا فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا اس کی کتاب کے واسطے سے، تو وہ پھر صراط مستقیم کا جو مقصود و منتہا ہے اس کو پا لے گا. اب اس کے ساتھ 144 آپ پڑھیں گے تو یہاں یہ پتہ چلے گا کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.
یعنی آیت 101 سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت کے کفر بعد ایمان میں مبتلا ہونے سے دو چیزیں تحفظ کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات اللہ، اور نمبر 2 رسول کا موجود رہنا، رسول اللہ کا موجود رہنا اور کتاب اللہ کی آیات بینات کی تلاوت ہوتے رہنا، دو چیزیں ہوئی۔ اور 3:144 میں ہم نے دیکھا، فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، بس اگر ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کی طبی موت آ جائے تو کیا تم پھر الٹے پاؤں جہالت و جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ یعنی 3:144 سے پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ کا وجود جو ہے وہ اسلام کے لیے ناگزیر نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ جو کوئی شکر گزاری کے ساتھ محمد رسول اللہ کے نہ ہونے کے باوجود قائم رہے گا تو اللہ اس ایسے شاکروں کو، شکر گزاروں کو، اپریسیشن کرنے والوں کو بے پناہ اجر عطا کرتا رہے گا۔ تو اب 3:144 سے پتہ چلا کہ رسول کا وجود ناگزیر نہیں ہے اسلام کے لیے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، دو چیزیں ہیں، آیات اللہ کی تلاوت اور رسول اللہ کا وجود۔ اب یہاں رسول کی ایک تو ہے رفقا محترم بشری حیثیت، اور ایک رسول ہے منفذ الکتاب۔ تو جہاں تک رسول کی بشری حیثیت کا تعلق ہے وہ تو آنی و فانی ہے، آنے والی ہے، جانے والی ہے، لیکن رسول کا جو منفذ الکتاب ہونے کا مقام ہے، یہ رسول کی زندگی میں رسول کے پاس ہوتا ہے، اور رسول کے چلے جانے کے بعد یہی منصب رسالت جو ہے منفذ کتاب ہونے کے ناطے سے یہ خلافت اسلامیہ کے پاس، یعنی خلفائے اسلام جو ہیں، خلفائے قرآن جو ہیں، یا امت مسلمہ جو ہے بحیثیت کلی جو ہے، بحیثیت مجموعی جو ہے، وہ نیابتاً عن الرسول، رسول کی نائب ہونے کے ناطے سے وہ کتاب اللہ کی اجتماعی طور پر تنفیذ اور تحقیم کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ بس جب تک امت بحیثیت مجموعی امت واحدہ ہو کر اور رسول کی نائب بن کر کتاب اللہ کو نافذ کرتی رہے گی، نہ اس میں کوئی دھڑے بندی ہوگی، نہ فرقہ ہوگا، نہ گروہ بندی ہوگی۔ لیکن جس وقت یہ تقسیم ہو جائے گی خلافت دین اور دنیا میں، معاملات اور عبادات میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، جس میں آج ہمارا تصور ہے کہ یہ نماز پڑھنا تو اللہ کا حق ہے اور بندوں کے ساتھ خواہی کرنا یہ حقوق العباد ہے، یہ باطل تصور ہے، یہ سنویت ہے، یہ رحبانیت کا تصور ہے۔ اصلاً تمام حقوق حقوق اللہ ہے، حق کا حق ہونا صرف اللہ کے کلام نے تعین کیا ہے اس بات کا، لہذا تمام حقوق بنیادی طور پر حقوق اللہ ہیں، یعنی حقوق اللہ خالق و مالک کے عطا کردہ اور اس کے مقرر کردہ ہے۔ یہ حقوق اللہ کی جو دین اور دنیا میں یا اللہ اور خلق کے حوالے سے تقسیم ہے، اسی سے فساد کا دروازہ کھلا ہے۔ تو میری مراد یہ تھی کہ یہ جو اب ہمارے سامنے سورہ آل انفال جو ہے، آل انفال، اس کو ذرا دیکھیں، آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ، اطاعت کرتے رہنا اللہ کی، مطیع و فرما بردار رہنا اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، اور اس کے رسول کا فرما بردار ہونا، یہ دو الگ الگ حقیقتیں،
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کیا اللہ کی اطاعت اور ہوگی اور رسول کی اطاعت اور ہوگی؟ کیا اللہ اور رسول کی اطاعتیں الگ الگ ہیں اور یہ دو اطاعتیں ہیں اور دو مطاع ہیں، اللہ بھی اپنی ذات میں اور رسول بھی اپنی ذات میں؟ یہ ہے سوال کہ اطاعتیں دو ہیں، مطاع دو ہیں یا مطاع ایک ہے. یہ ہے اختلاف. اور ہم نے سورہ شورى کی آیت نمبر 10 کی روح سے مختلفتم فیہ من شیء وحکمہ الی اللہ، کوئی بھی اختلاف امت مسلمہ میں پیدا ہو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، آستینیں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی طرف آنے کا کیا مطلب ہے؟ سورہ آل انعام آیت 115، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. یہ رسول کا اپنا اعلان ہے. لہذا ہر اختلاف جو پیدا ہو یا ہوگا اس اختلاف کے لیے ہمیں کتاب اللہ کے پاس آنا ہوگا. اچھا جی، اب کہتے ہیں جی کہ یہ جو کتاب اللہ ہے یہ اپنے بعد میں پیدا ہونے والے اختلافات کا حل کیسے بتا سکتی؟ یعنی نزول قرآن سے قبل کے جو اختلافات ہیں ان کا حل تو بتا سکتی ہے، لیکن نزول قرآن کے بعد جو ہے ان کا حل کیسے بتائیں؟ اس کے لیے سورہ النحل جو ہے رفقا محترم، اس کی آیت نمبر 63 اور 64 اگر ہمارے سامنے رہے، 16ویں سورہ کی آیت نمبر 63 اور 64، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول ہمارا علم اس بات پر گواہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے امتوں کی جانب انہوں نے بڑے بڑے اختلافات کیے دین میں، تو ان اختلافات سے امتوں کو، انسانیت کو نجات دلانے کے لیے اے رسول ہم نے تجھے یہ الکتاب عطا کی. تو اگر دنیا جہان کے اختلافات کا حل تو قرآن کے پاس ہو، لیکن اپنے گھر کے مسائل کا اس کے پاس حل نہ ہو، تو اس کتاب کو ماننے کا کیا فائدہ؟ یعنی ایک شخص جو ہے وہ پنچ ہے، سرپنچ ہے، بڑا بنتا ہے، شہر بھر کے مسائل کو حل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے گھر کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس کون آئے گا؟ کون اس کے پاس آئے گا اور کہے گا لو میرے مسائل حل کر، جبکہ اس کے اپنے گھر کے مسئلے جو ہیں، گھر والے جو ہیں نا، ان کے مسائل تو وہ حل نہیں کر سکتا. لہذا یہ جو قرآن ہے رفقا محترم، انہ لقول فصل وما هو بالحزن، اس کا ہر قول محکم ہے، ہر فیصلہ الہی فیصلہ ہے، اور صرف رفقا محترم الہی فیصلوں کو قبول کر کے ہی نہ صرف امت مسلمہ بلکہ نوع انسانی کے مسائل حل ہو سکتے، کیونکہ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ مشین جو ہوتی ہے رفقا محترم، جب تک ہم اس کو مشین ساز کی ہدایات کے مطابق چلاتے رہیں گے اس کی کارکردگی اور آؤٹ پٹ A1 ہوگی، اور جس وقت مشین کو مشین ساز کی ہدایات سے ہٹائیں گے مشین میں بھی خلل پیدا ہوگا اور اس سے استفادہ کرنے والے بھی خلل کی زد میں آ جائیں گے. بس میرے اور آپ کے پاس جو مشینری ہے، دل کی، دماغ کی، اعضاء کی، اور یہ پوری کائنات، اور اس کائنات میں جو ملکوت السماوات والارض مشینری رواں دواں ہے، اس کا خالق و مالک جو ہے اس نے جو الکتاب یا ساتھ کے ساتھ جو گائیڈ لائنز یا بکلیٹ دیا ہے مشین کے ساتھ، اس کو استعمال کرنے کے بعد میں، تو جب تک ہم اس سے انحراف کیے رکھیں گے ہماری داخلی اور خارجی دنیا جو اس میں فساد ہی فساد برقرار رہے گا. اب اسی طرح یہ جو اختلاف ہے کہ دو مطاع ہیں یا ایک، اطاعتیں دو ہیں یا ایک، تو ہم کہتے ہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی محکم کتاب کو جو تمہارے سامنے کھلی ہے اس کو عقل و تدبر شعور سے پڑھو.
یہ جو رفقا محترم عقل و شعور اور تدبر سے پڑھنا ہے نا، بلاد عربیہ مدینہ منورہ میں تمام تقریباً عالم اسلامی بالخربوں کو ایک افسوس کے حوالے سے مجھے تجربہ ان کے حوالے سے کیا ہوا کہ مصریوں کو دیکھا، سوڈانیوں کو دیکھا، حتیٰ کہ خالص عربوں کو دیکھا، تو میں نے کہا انتم تقرؤون علما تقرؤون القرآن تفہمون، کیا جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو سمجھ رہے ہو؟ کہتے سماعت الاستاذ کیف نحن نفهم فهم القرآن كان يتعين على ائمتنا وعلى اسلافنا وعلى موازينا اما نحن فمن اين نحن ونفهم القرآن، کہ بھائی قرآن سمجھنا ہمارے اکابر و اسلاف کا کام تھا، ہم تو بڑے عاجز و ناتوان ہیں، ہم اللہ کا قرآن کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بما انتم تقرؤون، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے انما نقرأ کہ نوصل ثواب القراءة التلاوة على امنا المتوفیہ، کہ یہ تو ہم اپنے ماں باپ جو مر چکے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ انما نقرأ القرآن للتبرک، یہ قرآن تو ہم تبرک کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اسلافنا كانوا يقرؤون فيفهمون اما نحن فنقرأ كي نتبرک، یہ تو تبرک کے لیے۔ تو میں نے کہا کتنا ظلم ہے کہ رفقائے محترم قراءت ریڈنگ کا عمل کسی بھی زبان میں کیوں نہ ہو، اردو میں، انگریزی میں، جب ہم کہتے ہیں بھائی میں نے نیوز پیپر پڑھا، خط پڑھا، فلاں چیز پڑھی، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پڑھنے میں سمجھنا شامل نہ ہو۔ یہ ایک عظیم سازش ہے کتاب اللہ کے خلاف کہ پڑھنے سے سمجھنا خارج کر دیا گیا۔ I read without understanding۔ ایک بچہ اپنی کتاب کو پڑھے تو تفکر اور تدبر کے ساتھ، اور مسلمان باپ دادا استاد پڑھے قرآن تو کس طرح پڑھے؟ تبرک کے لیے، بغیر سمجھے، اور عرب بھی یہی پڑھے۔ جبکہ قرآن نے کہا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو قرآن عربی لعلکم تعقلون۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں رفقا میں کیا فرمایا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اطیعوا کا لفظ ایک ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولہ نہیں فرمایا، اطاعت کا حکم ایک ہے، یعنی مطاع ایک ہے۔ مزید بڑا ثبوت یہ ہے کہ مطاع دو نہیں ہے، ایک ہے۔ آگے دیکھیے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اگر مطاع دو ہوتے رفقائے محترم، اگر اطاعتیں دو ہوتی تو قرآن عنہما کہتا، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُمَا، قرآن وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُمَا نہیں کہہ رہا، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، عنہو جو ہے یہ سنگولر ہے، یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اس میں ضمیر پلازم کیس میں ہے اور سنگولر ہے، مفرد ہے۔ پاس اگر اللہ اور رسول کی اطاعتیں دو ہوتی، مطاع دو ہوتے، تو قرآن کہتا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُمَا، قرآن عنہما نہیں کہتا بلکہ عنہ کہتا ہے، عنہ کہتا ہے۔ تو جب میں نے اپنے ساتھ یمنی کو یہ آیت دکھائی تو کہتا من این تعلمت القرآن، کہاں سے آپ نے قرآن پڑھا؟ میں نے کہا تعلمتها وانا فی پاکستان۔ کہتا لا تستطيع ان تتعلم القرآن وانت طالب في باکستان، علماء پاکستان يفهمون هذا القرآن بهذا الدرب۔ تو یہ
کیا ہے کہ جب یہ عربی کا قاعدہ ہے، عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین ہے، تو تمہارے اپنے ہی طے کردہ قواعد کی روح سے، یعنی یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ انہما، انہما، لیکن انہما کہنے کی بجائے قرآن کہتا ہے انہو، جو دلیل ہے اس بات کی کہ اطاعتیں دو نہیں ہیں، اطاعت ایک ہے۔ اگلی ایک اور بات کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں ہے، یہ کتابیں پڑھنے اور کتابیں پڑھانے سے متعلق نہیں ہے اطاعت۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا؟ انتم تسمعون، انتم تقرؤون نہیں فرمایا، اور تم اس اطاعت کی چیزوں کو پڑھ رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ وانتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو۔ یہ سمع و اطاعت ہے، سمعنا و اطعنا، یعنی یہ مرکز ملت سے احکام آئیں گے اور ان احکام کی عملی اطاعت ہے۔ عملی اطاعت ہونے کے ناطے سے وانتم تقرؤون کہنے کی بجائے وانتم تسمعون کہا، اور جو سنے گا وہ تبھی سنے گا کہ کوئی سنانے والا ہو۔ اگر سنانے والا ہی غائب ہو جائے، جس طرح آج کل وہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ اگر اذان جو ہے وہ لگا دی جائے، اذان ریکارڈڈ ہو اور وہ مسجد میں لگا دی جائے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے تو یہ کہا کہ مجرد چونکہ اجتماع ہے، اجتماع کے حوالے سے تو جائز ہے کہ اجتماع کرنا تھا، اجتماع کے لیے آپ نے منادی کی، آواز کی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لیکن اگر اذان کے بعد امام ہی غائب ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ یعنی اذان تو اکٹھے ہو گئے، جس طرح ہم کیا کرتے ہیں جب بارش زیادہ ہو تو نہ ہو تو اذانیں دیتے ہیں، وقت ہو یا نہ ہو۔ تو اگر آپ نے ان کو کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح آ گئے، تو کیا آپ صلاۃ پڑھائیں گے؟ نہیں جی، وقت ہی نہیں ہوا۔ تو میری بات یہ تھی کہ وانتم تسمعون جو ہے رفقائے محترم، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ سمع و طاعت جس زندہ اتھارٹی کی ہے، مرکز کی ہے، وہ موجود ہو، وہ احکام سنانے کی پوزیشن میں ہو اور امت سننے کی پوزیشن میں ہو۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہیں گے یا کہتے ہیں کہ ہم احکام الہیہ کو سن رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، اور آگے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حقیقت حال یہ ہے کہ انہوں نے تو قرآن سنا ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح آج ہم رمضان المبارک میں حافظ اور سامع کے طور پر چلیں گے، سننا کون سا سننا ہوتا ہے رفقائے محترم اور کون سا سننا نہیں ہوتا، قرآن اس بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ سننا کام رفقائے محترم کانوں کا نہیں ہوتا، اور دیکھنا کام آنکھوں کا نہیں ہے۔ سورہ یونس 10ویں سورہ کی آیت 43 اور 44 اگر آپ ذہن میں رکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دروس قرآن میں آتے تھے اور پوری توجہ انہماک سے کان آپ کی طرف لگاتے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم کان ان کے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں سن رہے، يَنظُرُونَ إِلَيْهِ، نظریں ان کی آپ پر کری ہوئی ہیں، وہ ہم لا یبصرون، لیکن نہیں دیکھ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھنا اور سننا رفقائے محترم یہ برین کا کام ہے، یہ مائنڈ کا کام ہے، اور آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ آپ یا میں کسی کام میں پرابلم میں الجھے ہوئے ہوں تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ہمارا وہ جو نفس کا نظام ہے وہ رپورٹ پہنچا رہا ہے لیکن دماغ کہیں اور مشغول ہے، اس نے کھڑکی بند کر رکھی، وہ خبر وصول نہیں کر رہا، نوٹس نہیں لے رہا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر دشمن ہو
اور اس کی خوبیاں کبھی انسان کو نظر آئی؟ دشمن کی خوبی نظر نہیں آتی اور دوست کی خامی نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کن اتھارٹی جسے حاصل ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے. تو اگر دل دماغ سو جائے تو کانوں کا کھلا ہونا، آنکھوں کا کھلا ہونا کوئی معنویت نہیں رکھتا. اسی لیے قرآن نے کہا اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِ، دواب دابا کی جمع ہے، حیوانات، اینیملز، کیٹلز، کہ حیوانوں سے گرے ہوئے، حیوانوں سے گرے ہوئے، عند اللہ، اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں حیوانات سے، ڈھور ڈنگروں سے گرے ہوئے کون ہیں؟ الصم البکم، بہرے اور گونگے. کون سے بہرے اور گونگے؟ گونگے اور بہرے کون ہوتے ہیں حضور کتاب اللہ؟ یونیفارم رفقائے محترم، وہ جو سنتے نہیں اور وہ جو بولتے نہیں. گونگے اور بہرے کون ہیں؟ الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتا. عقل سے کام نہ لینا یہ گونگا پن، عقل سے کام نہ لینا یہ ہے گونگا اور بہرا ہونا. اور رفقائے محترم سورہ یونس کی آیت نمبر 100 میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فیصلہ دیا ہے کہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، کہ جو قوم عقل سے کام نہیں لیتی وہ خدا کی نظر میں پلید اور ناپاک ہے. پلیدی اور ناپاکی حضور کتاب اللہ کیا ہے؟ عقل سے کام نہ لینا. حیض و نفاس کی پلیدی تو اس امت کو بتائی گئی، لیکن عقل و خرد کے چراغ کا جو گل ہونا ہے اور عقل و خرد کی جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، نظافت ہے، اس سے اس امت کو غافل رکھا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو شرف ہے وہ عقل سے کام لینا ہے. تو جو قوم عقل سے کام لے گی وہ ان قوموں کو جو عقل سے کام نہیں لیتی، حیوانوں، ڈھور ڈنگروں کے حوالے سے، وہ عقل سے کام لینے والے ان کی کھالیں اتاریں گے، ہاں جی، ان کے وسائل کا استحصال کریں گے اور لدو جانوروں کی طرح ان کو بنا کر اپنے لیے سواریوں کا کام لیں گے. والانعام، انعام کیوں ہے؟ لتاکلوا، تو ان کو کھاؤ، ولترکبوا، ان پر سواریاں کرو، ان کو اپنے کام میں لاؤ. تو میری بات یہاں پر یہ تھی رفقائے محترم کہ قرآن نے عقل و بصیرت کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جو عقل و بصیرت سے کام نہ لے ان کا سننا کوئی سننا نہیں ہے. اسی ضمن میں ذرا اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 24، اس کو بھی دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعوں میں اطاعت اللہ اور اطاعت الرسولی کے موضوع کو 3-4 خطبوں میں مکمل کریں گے تاکہ اس کے تمام پہلو جو ہیں وہ طلباء قرآن کے سامنے آ جائیں. ارشاد فرمایا اے ایمان والو نستجیبو للہ وللرسول، لبیک کہتے رہنا، سمع و طاعت کا جو اقرار اور عہد اور میثاق کر رہے ہو اس کو پورا کرتے رہنا، لبیک کہتے رہنا اللہ اور رسول کے. اب پھر وہی بات کہ کیا اللہ اور رسول کی لبیک کہنا دو الگ الگ ہیں؟ کہ اللہ کا حکم کوئی اور ہوگا، رسول کی سنت کوئی اور ہوگی؟ یہ دو الگ الگ لبیک ہیں یا ایک ہی ہے؟ آگے دیکھیے، اذا دعاکم لما یحییکم، اگر اللہ اور رسول کی دو دعوتیں ہوتی تو قرآن حکیم میں دعاکم مفرد کا صیغہ نہ ہوتا، یہاں پر قرآن حکیم میں ہوتا لدعواکم، دعواکم، تو دعوا مثنیٰ کا صیغہ نہیں لایا گیا بلکہ مفرد ہے، سنگولر ہے. دعا مفرد کا صیغہ ہے. مزید برآں یحییکم مفرد کا صیغہ ہے، یہ یا نہیں ہے. تو غرض ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت دراصل ایک زندہ نظام اور مرکز کی اطاعت ہے، یعنی کتاب اللہ بطور اقدار حیات، سسٹم آف ویلیوز کا سارا جو نصاب ہے وہ ہے کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کی امپلیمنٹیشن یہ امت کا فریضہ ہے، اور یہ فریضہ جماعتی اور اجتماعی ہے.
اس جماعتی اور اجتماعی فریضے سے عہدہ برا ہونے کے لیے ایک نظام درکار ہے اور اسے زندہ موجود ہونا چاہیے۔ اس زندہ نظام کی اطاعت دراصل اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ یہ زندہ نظام کی اطاعت ختم ہو گئی اور اسے 3 حصوں میں الگ الگ کر دیا کہ قرآن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کتب روایات کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور اصحاب فقہ و فقاوہ کی جو اطاعت ہے وہ کیا ہے؟ اولی الامر کی اطاعت ہے۔ تو یہ 3 اطاعتوں کی تثلیث نے امت مسلمہ کو پارا پارا کر دیا ہے۔ تو چونکہ یہ ایشو یا یہ مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلے جو اجتماعات جمعہ ہوں گے ان میں ہم یہی پہلے بھی سوال کے طور پر بھی آیا تھا کہ جی بتائیں اتباع اطاعت رسول کیا ہے؟ تو اتباع پر تو ہم گفتگو کر چکے ہیں اور اطاعت رہ گیا تھا۔ تو اچھا ہوا کہ یہ اس سفر کی مناسبت سے بھی اور ہمارے حالات کے حوالے سے بھی تو ہم انشاءاللہ العزیز اطیع اللہ و اطیع الرسول ہی کی آیات پاک اگلے جمعات میں خطاب کریں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔